ڈونلڈ ٹرمپ کو 2016 کے صدارتی انتخابات میں کامیابی دلانے کے لیے کیا ان کی انتخابی مہم کے عہدیداروں نے روس سے مدد لی یا نہیں؟ اس معاملے پہ 2 سال تک جاری رہنے والی خصوصی تحقیقات کے بعد صدر پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ ان کی مہم نے روس کے ساتھ گٹھ جوڑ نہیں کی۔ لیکن بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ سوال یہ بھی تھا کہ کیا صدر نے انصاف کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی، یعنی کیا ان تحقیقات میں کوئی رکاوٹ کھڑی کی یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں صدر کو بری و ذمہ قرار نہیں دیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق جو شواہد سامنے آئے ہیں ان کی بنیاد پہ اس الزام کو ثابت بھی کیا جا سکتا ہے اور مسترد بھی۔ اس خصوصی تحقیقات کی قیادت مئی 2017 میں رابرٹ ملر کو سونپی گئی، جو FBI کے سابق ڈائریکٹر ہیں، ایک سابق فوجی بھی ہیں اور اپنے غیر سیاسی اور غیر جانبدار رویے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ تحقیقات میں 37 افراد اور اداروں پر فرد جرم عائد کی گئی۔ 8 نے جرم تسلیم کیا جبکہ 1 کو عدالت نے مجرم بھی قرار دیا۔ ان میں اہم شخصیات ہیں صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے سابق مینیجر پال مینافورٹ، جنہیں مالی بے ضابطگیوں پہ 7.5 سال قید کی سزا ہوئی، صدر کے سابق ذاتی وکیل مائیکل کوہن مالی جرائم اور کانگریس سے جھوٹ بولنے پر 3 سال کے لیے جیل جا رہے ہیں، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ کے پہلے مشیر برائے قومی سلامتی ریٹائرڈ جنرل مائیکل فلن نے بھی تسلیم کیا کہ انہوں نے روسی شخصیات سے رابطوں کی تفتیش کاروں کو درست معلومات نہیں دی تھیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی مرتبہ ان تحقیقات کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ نتیجہ سامنے آنے کے بعد صدر نے ٹویٹر پہ کہا کہ ان کا نام صاف ہو گیا ہے، اور میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنے خلاف تحقیقات کو ایک مرتبہ پھر شرمناک قرار دیا۔ یہ قابل افسوس ہے کہ ہمارے ملک کو اس سے گزرنا پڑا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ آپ کے صدر کو اس سے گزرنا پڑا، کیونکہ یہ تحقیقات میرے انتخاب سے بھی پہلے شروع ہو گئی تھی۔ اسپیشل کاؤنسل رابرٹ ملر نے اپنی یہ تحقیقاتی رپورٹ امریکی اٹارنی جنرل ولیم بار کو جمعے کے روز جمع کرائی، جنہوں نے پھر ایک خط میں اس کا خلاصہ اتوار کے روز کانگریس اور وائٹ ہاؤس کو پیش کیا۔ مکمل رپورٹ ابھی سامنے نہیں آئی۔ کانگریس میں حزب اختلاف کے ڈیموکریٹس اور صدر کے حامی ریپبلکنز کی جانب سے اس وقت کیسا رد عمل سامنے آ رہا ہے، اس کی تفصیلات جاننے کے لیے ہم چلیں گے نیلوفر مغل کے پاس، جو اس وقت کیپٹل ہل پہ ہیں۔ نیلوفر، تقریباً 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کیپٹل ہل پہ اس بارے میں سب سے زیادہ بات چیت کی جا رہی ہے، تو اب جب رپورٹ کا خلاصہ سامنے آیا ہے، کیا ری ایکشن سامنے آ رہا ہے؟ جی سارا، بالکل اس رپورٹ کا جب خلاصہ سامنے آیا تو دونوں بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی جانب سے اس وقت سخت رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ امریکی کانگریس کے دونوں ایوانوں میں ریپبلکن ڈیموکریٹ رہنما ہاؤس اسپیکر نینسی پیلوسی اور سینٹ میں مائنورٹی لیڈر چک شومر نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس رپورٹ میں صدر ٹرمپ کو انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا جو الزام ہے اسے بری نہیں کیا گیا، اس لیے یہ اور بھی ضروری ہو گیا ہے کہ اس رپورٹ کو مکمل طور پر عوام کے سامنے پیش کیا جائے۔ ڈیموکریٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اٹارنی جنرل ولیم برڈ جو ہیں وہ چونکہ غیر جانبدار آبزرور نہیں ہیں، اس لیے ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس ملر رپورٹ کے بارے میں کوئی انصاف پر مبنی رائے دیں گے۔ یہ اٹارنی جنرل ولیم برر کے لیے اشد ضروری ہے کہ وہ مکمل رپورٹ کو عوام کے سامنے لائیں اور اس سے متعلقہ اہم دستاویز اور نتائج کانگریس کے سامنے پیش کریں۔ اور ریپبلکن سینٹ جوڈیشری کمیٹی کے چیئرمین لینسی گراہم کا یہ کہنا ہے کہ ملر رپورٹ سے متعلق قانون کے مطابق جتنی شفافیت سے کام لیا جا سکتا ہے وہ لیا جائے۔ ان کے علاوہ دیگر جو ریپبلکن لیڈر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس کبھی بھی متحد نہیں ہو سکتے۔ اب انہیں لگ رہا ہے کہ ملر رپورٹ ویسی دھماکہ خیز ثابت نہیں ہوگی جس کی انہیں توقع تھی۔ اب وہ اور طرح کے الزامات لگانے اور تحقیقات شروع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ڈیموکریٹس سے یہی توقع ہے۔ اور ڈیموکریٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگرچہ محکمہ انصاف جو ہے وہ صدر ٹرمپ پر مقدمہ نہیں چلا سکتا، لیکن کانگریس کے پاس وہ یہ اختیار ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کو جواب دے بنائے، لیکن عوام کو اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ جی سارا۔ آلرائٹ، نیلوفر مغل ہمارے ساتھ تھیں کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو ویری مچ نیلوفر۔